بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات عادت نہیں، عبادت سمجھ کے بارے دیگر بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق، بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المکرمین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ بات سنیں، اللہ اکبر کا معنی پوری کائنات میں یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ایسا کریم ہے جو لا الہ پڑھتا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، جتلاتا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، پھر بھی نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر۔ پہلا میرا چانس ہے، آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چند منٹ جیسا کہ مجھے ٹائم دیا گیا ہے، اس میں اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ حسین ابن علی انتہا کی حد تک کریم ہیں، انتہا کی حد تک کریم ہیں، کیونکہ ان کے بھی جملے ہیں اور ان کے معنی ہیں۔ ایک سخی ہوتا ہے، ایک شوم ہوتا ہے، ایک کریم ہوتا ہے۔ شوم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھلاتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا بلکہ فقیروں کو کھلاتا ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے، کافی ٹائم سے امام حسین بادشاہ کی مجلس شروع ہے، لوگ فضائل پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو معراجیں کرا رہے ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کی شان پڑھوں جو علی کا بھی مولا ہے، علی کا بھی مولا ہے۔ ہم تو علی کو مولا مانتے ہیں نا، میں اس کی پڑھتا ہوں جس کو علی مولا مانتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت سے اللہ کہہ رہا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک، ہم نے نبی ارسال کیا۔ میرے ساتھ چلیے گا، بولیں نہ بولیں وہ آپ کی مرضی ہے، مگر میرے لفظ آپ تک پہنچیں۔ سر ہلانا بھی آپ کو زیب نہیں دیتا، کیونکہ آپ سقیفی نہیں، آپ تو غدیری ہیں۔
غدیر میں بھی سارے لانے کا کوئی چکر نہیں تھا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نبی ارسال کیا، بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی بھیجا، نبی بنے گا نہیں۔ نبی ہم بھیج رہے ہیں شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر۔ یہ جب سے نبی ہے تب سے شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ میرے اللہ یہ نبی کب سے ہے؟ خالق نے فرمایا اس سے پوچھو جس کے منہ میں میری زبان بولتی ہے، اس سے پوچھو جس کے منہ میں میری زبان بولتی ہے، جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے۔ نبی پاک کا تمغہ ہے کہ وہ نطق نہیں کرتے جب تک وحی نہ آ جائے، وحی آئے تو وہ کلام کرتے ہیں۔ جو کچھ وحی کہے وہی بولتے ہیں، جو کچھ اللہ کہے وہ کچھ محمد بولتا ہے۔ اگر کہیں پہ محمد کہہ دے الحسین منی وانا من الحسین، محمد نے نہیں، اس اللہ نے کہا ہے، اس اللہ نے کہا ہے۔ اگر کسی مقام پہ مصطفیٰ کہہ دے یا علی تیری محبت حلالی اور حرامی کی پہچان ہے، تو محمد نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا ہے۔ اگر کسی مقام پہ نبی کہہ دے یا علی تیری مثل کعبے کی مثل ہے، یا علی تیری مثل قرآن کی مثل ہے، مگر یا علی قرآن اور تجھ میں فرق ہے۔ قرآن قرآن کرتے رہو عبادت نہیں ہوتی، علی علی کرتے رہو عبادت ہوتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس اللہ نے کہا ہے۔ اس سے پوچھو، میرا موضوع بھول نہ جائے، میں اپنا موضوع پڑھوں گا، چٹکلے مجھے نہیں آتے۔ نبی نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ نبی کب سے ہے۔ اللہ نے کہا اس سے پوچھو۔ نبی نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ یہی ترجمہ سنتے ہیں نا، آج میں تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں۔ یہ درمیان کیا ہے؟ آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بانی نے کال کی قبلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ قبلہ میں کاموں کی اور مرید کے درمیان میں ہوں۔ توجہ تائید کرنا، کاموں کی اور مرید کے درمیان میں ہوں۔ پتہ چلا نہ میں کاموں کی میں ہوں نہ میں مرید کے میں ہوں۔ نبی نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ آمنہ کا لال فرماتا ہے نہ آدم مٹی تھا نہ پانی تھا، میں نبی تھا۔ نہ آدم مٹی نہ پانی، میں نبی تھا۔ اب یہاں پہ سوال ہے نبی کیوں کہا، رسول کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ نبی سے رسول افضل ہوتا ہے، نبی سے رسول افضل ہوتا ہے۔ قبلہ کیوں؟ نبی وہ ہوتا ہے جو عالم خواب میں وحی کا مشاہدہ کرے، رسول وہ ہوتا ہے جن کے جھولے فرشتے جھلائیں۔ توجہ، نبی سے رسول افضل ہوتا ہے، اس لیے نبی نے کیوں کہا؟ کیونکہ آج سے 50 سال پہلے لے لیں، 20 سال بجلیاں نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ذکر آل محمد ہوتا تھا۔ میرا کام ہے آپ تک آواز پہنچانا، آپ کا کام ہے اپنی آواز مجھ تک پہنچانا، کیونکہ لکھنے والے کرامن کاتبین موجود ہیں۔ وہ یہ مووی، یہ تو دنیاوی مووی ہے، یہ تو یہاں پہ بنے گی۔ جو اصلی مووی ہے وہ حجت العصر کے پاس جائے گی، حجت العصر کے پاس جائے گی۔ اگر تم چپ کر کے بیٹھے رہے، مولا کہیں گے کہ تم مجلس میں بھی آ گئے، گھر بھی چھوڑ آئے، یہاں پہ آ کے نہ سر ہلایا، نہ زبان ہلائی، نہ ادھر منہ کیا نہ ادھر کیا، نہ کوئی فیصلہ کیا کہ تم کس کے ساتھ ہو۔
تم کس کے ساتھ ہو؟ فیصلہ تو کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ ایک فرمان پڑھتا ہوں حجت العصر کا، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ مجلس شبیر میں بیٹھ کے ہاتھ بلند کرتا ہے وہ ذاکر مولوی کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ جب اس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اللہ ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اس مجلس میں جاؤ، جو ہاتھ بلند ہے اس کی لکیریں پڑھو، جو بے اولاد ہے اولاد لکھو، جو بے رزق ہے رزق لکھو، جو بیمار ہے شفا لکھو، جو بے گھر ہے اس کا گھر لکھو۔ یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے۔ کیونکہ ایک اور جملہ کہہ دوں، میرے استاد معظم قبلہ شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس ملتان والے، وہ یہاں پہ ایک جملہ پڑھتے تھے کہ مجلس حسین میں ہاتھ نہیں اٹھتا، ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس پہ علی راضی ہو، ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس کو بطول خیرات دے رہی ہو، جس کو بطول خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں کیا اٹھیں گے؟ سارے حلالی حیدری یا رسول یا اللہم بسم اللہ۔ ماں حسین کی آپ سب سے راضی ہوں، جو بھی نیک شرعی حاجات رکھتے ہیں پاک بی بی قبول فرمائیں۔ ایک جملہ اور بھی اضافہ کرتا جاؤں، کیونکہ آپ کے چہروں پہ جو گلاب کھلے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ وہ گلدستہ بن جائیں۔ علی کو علی کو علی کو پھر کہہ رہا ہوں، علی کو ماننے کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی شرط نہیں، ایک ہی شرط ہے، ماں نیک ہو باپ ایک ہو۔ کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علی اس خالق بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ کوئی مانے تب بھی علی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے۔ تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے، تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں ہے۔ ہاں مگر ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جس کو علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اس نبی سے اس نے کہا کہ میں نبی تب سے ہوں جب آدم نہ مٹی تھا نہ پانی تھا۔ یہ علی ہیں، یہ علی ہیں جو اتنی فضیلت کے مالک۔ میں اس کے مولا کا ذکر کر رہا ہوں، توجہ ہے نا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور دوسرے لفظوں میں کہوں جو محبوب خدا ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ آ گیا ہے، نبی اکرم ہمارے نبی، خوش نصیبی ہے آپ سب کی کہ اللہ نے آپ کو علی جیسا امام عطا کیا۔ وہ بھائی علی نہیں ملتے آسانی سے، علی کوئی وراثت سے نہیں ملتے، علی ماں کی شرافت سے ملتے ہیں۔ ہاں اللہ کا کرم ہے کہ علی جیسا آپ کو امام عطا کیا۔ نبی کون ہے؟ محبوب خدا۔ جب گئے معراج پہ، نبی اکرم معراج پہ پردے کے باہر تھے، معراج کے لیے موج جیسے۔ میں ایک بات کرتا چلوں، میں نجف اشرف حوزہ علمیہ کا طالب علم ہوں، میں نے حوزہ میں وقت گزارا ہے۔ جب چلے بھائی دونوں، کیونکہ وہ پوری صورت ہے نبی کی اور علی کی معراج کے واقعے پہ، میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جو وہاں پہ اللہ تھا، ہم کہتے ہیں وہ اللہ نہیں تھا۔ اگر وہاں اللہ ہوتا تو محدود ہو جاتا نا بھائی، پردے کے پیچھے اللہ ہو جائے تو محدود ہو جائے گا۔ اللہ نہیں تھا،
وہ کہتے ہیں اللہ تھا، ہم کہتے ہیں اللہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں اللہ تھا، پھر بھی کافر ہم ہیں، پھر بھی کافر ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نہیں تھا بندہ تھا، وہ کہتے ہیں اللہ تھا، پھر بھی کافر شیعہ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کافر بھی صحیح، مگر ہیں تو علی والے، ہیں تو علی والے۔ اس لیے وہ پردہ تھا، پردہ وحدت۔ نبی پاک باہر بیٹھ گئے، دو جوتیاں تھی۔ علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کو جو بزرگ بیٹھے سنا ہوگا، ان کا ایک جملہ ہے کہ کائنات میں دو عظیم نالینیں تھی، جوتیاں تھی، ایک کو علی صاف کرتا تھا، ایک کو بطول صاف کرتی تھی، مگر ان نالینوں کی عظمت کا تب پتہ چلا جب دونوں بھائی معراج پہ گئے، تو جس کو علی صاف کرتے تھے وہ پردے کے باہر رہ گئی، جس کو بطول صاف کرتی تھی وہ پردے کے اندر چلی گئی، وہ پردے کے اندر چلی گئی۔ وہاں پہ نبی نے بیٹھے اور کہا یہ کوئی مہمان نوازی کا طریقہ نہیں ہے، مہمان کو بلا کر پردہ نشی ہو جانا۔ یہ ہر مہمان بات نہیں کر سکتا، مہمان اسی کی حجت ہوتی ہے جو محبوب ہو، ہر محبوب یہ نہیں کہہ سکتا، محبوب کہہ سکتا ہے۔ تو جب کہنا وہ پردہ، جب نبی نے یہ کہا تو اندر سے ہاتھ ہے، توجہ میری طرف کریں، میرے آخری جملے ہیں، ہاتھ باہر آیا، نبی نے ہاتھ ملایا، توجہ میری طرف، ایسے گھمایا، پھر ایسے گھمایا، اندر سے آواز آئی میرے حبیب یہ کیا؟ نبی نے فرمایا دیکھ رہا ہوں یہ انگوٹھی وہی تو نہیں ہے، وہی انگوٹھی تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت آ گئی، ما زاغ البصر، اے میرے محبوب تیری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، تیری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، تو نے جو کچھ دیکھا ہے وہی ہے، وہی ہے۔ اب اندر سے جو گفتگو ہوئی وہ لہجہ علی، لہجہ علی۔ تو یہاں پہ بات ہوئی مصطفیٰ محبوب کس کے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دیکھا محمد تیرے دل میں علی کی محبت کو۔ توجہ، بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، گھر جا کے سوچتے رہنا۔ محمد محبوب کس کے؟ دل میں محبت کس کی؟ توجہ، محبوب اللہ کے، دل میں محبت علی کی۔ فطرت زمانہ ہے، محبوب کے دل میں کسی اور کی محبت برداشت نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی۔ محمد محبوب اللہ کے دل میں محبت علی کی۔ جتنے بھی میرے حسین کے مہمان بیٹھے ہو سب کو عزت اور احترام سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، نبی نے دنیا کو بتایا ہے کہ محبوب خدا ہوتا بھی وہی ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ ایسے نہیں سارے ابو ذر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلیمان شریعت بن کے، بہلول طبیعت بن کے، کلیجے کی پوری طاقت سے نعرہ حیدری شیر خدا کرم اللہ وجہ اللہ فاتح ہے کل ایمان یک زبان دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ دل میں محبت علی کی ہو تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اچھا میں یہ بات نہیں ہے، میں آیت پڑھ کے بتاتا ہوں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فیحببکم اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کرو بلکہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ جب تم اتباع کرو گے پھر کیا ہوگا؟ فَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر تمہیں ضرورت نہیں بلکہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔
اتباع کیا ہوتی ہے؟ جو کچھ میرا محبوب دے دے وہ لے لو، جس چیز سے وہ روک دے رک جاؤ۔ اور اتباع کیا ہوتی ہے؟ وہ جس جنگ میں بلائے واپس چلے جاؤ، پیٹھ دکھا کر نہیں جانا، یہ ہوتی ہے اتباع۔ کب سے نبی کیوں کہا؟ سورہ احزاب کی آیت دلالت کرتی ہے۔ نبی کیوں کہا میں نبی ہوں؟ تب سے جب سے آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ نبی کیوں کہا؟ رسول کیوں نہیں کہا؟ بات بھول تو نہیں گئی؟ وہ بات یہ ہے، سورہ احزاب کی آیت دلالت کرتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کہہ رہا ہے تحقیق میں اللہ اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر، درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ نبی کب سے؟ جب سے آدم نہیں ہے یہ نبی ہے۔ میرے اللہ تو تب سے درود پڑھا ہے۔ خالق نے فرمایا علی عمران جب سے یہ نبی ہے تب سے میرا کام ہی یہی ہے کہ میں اس پہ درود پڑھتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے، میں درود پڑھتا ہوں۔ ایک بندے نے مولا علی سے کہا مولا آپ کب سے ہیں؟ آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا جب کب نہ تھا۔ توجہ، جب کب نہ تھا میں تھا۔ مولا پھر بھی کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا سن وکن وامر ولا شیء ولا مشیۃ اللہ۔ مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے کن تھا، کن سے پہلے ام تھا، ام سے پہلے لا شے تھی، لا شے سے پہلے اللہ کی مشیت تھی۔ مولا فرماتے ہیں نحنو مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم ہیں۔ مولا پھر تو پتہ چلا آپ تب سے ہیں جب سے وہ اللہ ہے۔ اب سینہ سنبھالنا، دل پہ ہاتھ رکھنا، جملہ کہنے لگا پہاڑ لگے گا۔ مولا آپ تب سے ہیں جب سے وہ اللہ ہے۔ مولا نے فرمایا خاموش ہو جا، اگر ہم تب سے ہوں جب سے وہ اللہ ہے، وہ نہ رہے، ہم نہ رہیں۔ اے ہاتھ اٹھتے ہوئے کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، وہ اللہ نہ رہے، ہم نہ رہیں۔ اسی پہ امام جعفر صادق کی حدیث ہے، کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا بتائیں آپ کب سے ہیں؟ مولا نے فرمایا جب کب نہ تھا۔ مولا پھر بھی، مولا نے فرمایا کائنات میں وہ اللہ تھا یا ہم تھے؟ توجہ، یا وہ اللہ تھا یا ہم تھے؟ دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ کہاں رہتے تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ مولا نے فرمایا وہ بھی لا مکان تھا اور ہم بھی اس کے نور کا حصہ تھے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ ایک بندے نے جبریل آئے، آخری جملہ ہے میرے فضل کا بھائی صاحب سے، آخری جملہ، جبریل آئے نبی پاک کے پاس۔ نبی پاک نے پوچھا بھائی جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ آخری جملہ بھائی آپ کی ایج کتنی ہے؟ جبریل کہتے ہیں جی ایج میں نہیں بتاؤں گا، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ آسمان پہ ایک ستارہ ہے جسے قطبی سیارہ کہتے ہیں، وہ 30,000 سال کے بعد ایک بار طلوع کرتا ہے۔ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس بندے سے میری بات ہے، ہر بندے کو دعوت فکری نہیں ہے، کیونکہ اس محفل میں آتا بھی وہی ہے جس کا آنا علی کے باپ عمران کو اچھا لگتا ہو۔ ہر بندہ آتا نہیں کیونکہ وہی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ مجلس حسین، اگر ایک جملہ کہتا جاؤں، اگر کوئی بندہ بہادری سے کہے نا جی میں مجلس حسین میں نہیں جاتا، اولو کے پٹھے تیری جرات نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اس نے کہا رجسین سے دور رہے گا، رجسین سے دور رہے گا۔ ان سے قرآن کہتا ہے، قرآن کا دعویٰ ہے لا یمسو الا المطہرون، مجھے کوئی نہیں مس کر سکتا سوائے طاہر لوگوں کے۔ وہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ وارث قرآن ہے۔
ان تک بھی بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک پاک نہ ہو. جملہ کہتا جو نبی نے فرمایا یا علی تیری مثال کعبے کی ہے، تو کعبے جیسا ہے. یا علی تو کعبے جیسا ہے، مگر یا علی فرق ہے، کعبے جانے سے انسان کی شکل پاک ہوتی ہے، یا علی تجھے ماننے سے نسل پاک ہوتی ہے. آپ کی ایج کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ قطبی سیارہ 30,000 سال کے بعد ایک بار طلوع کرتا ہے، اور اس ستارے کو جبریل نے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے. میری اتنی ایج ہے، 30,000 مرتبہ میں نے دیکھا ہے. اب سوچتے رہنا، بستر پہ سوچتے رہنا کہ ہمارے معصوم کب سے ہے. بات سنو، اعمال میں کام ہے آپ کا. سیرت، ایک سیرت ہوتی ہے، ایک فضیلت ہوتی ہے. آل محمد کی سیرت کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، انہوں نے کیسی نماز پڑھی ہم کیسے پڑھیں، انہوں نے کیسے سجدہ کیا ہم کیسے کریں، انہوں نے کیسے یتیموں سے محبت کی ہم کیسے کریں، مگر ان کے فضائل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، ان کی فضیلت نہیں سوچ سکتے. یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. بھئی یہ سارے اختیار اللہ نے دیے ہیں ان کو، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جب اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ان سے سودا کر لیا ہے، میں نے اپنی مرضیاں دے دی ہیں، ان کی نیندیں لے لی ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، میں نے ان کی نیند، جن کی نیند ایک غفلت ہوتی ہے. وہ علی ہے، وہ فرش عرش پہ، یہ فرش پہ، وہ بھی علی، یہ بھی علی. چپ کر گئے ہو. اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے علی. اگر انہیں کا قرآن کی سورہ آیت الکرسی پڑھ کے دیکھنا، تیسرے سپارے میں ہے، جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں لفظ ہے علی العظیم. علی العظیم، وہ علی عرش پہ، یہ علی فرش پہ. اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی. توجہ، اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی. یہ علی، یہ علی. میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے تیری کہ تیرا علی امام ہے. یہ علی ایک رات بستر پہ سو جائے، اس کی نیند کی قیمت بنتی ہے کم از کم اللہ کی مرضی، محمد کی جان. اللہ کی مرضی، نیند کی قیمت ہے. باقی کسی وقت مجھے بتا دے کوئی بندہ کسی بھی روایت میں کہ علی سویا ہو. بس یہ ایک رات ہے علی سویا ہے. ویسے علی کا فرمان ہے کہ اے طلوع آفتاب گواہ رہنا، میں نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے مجھ علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. سوتے نہیں دیکھا. اچھا جبریل تیری ایج کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی اس ستارے کو جو 30,000 سال کے بعد، آخری جملہ ہے میرا، وہ نکلتا ہے، اس کو میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جبریل اگر تیری مرضی ہو اس ستارے کی تجھے زیارت کرا دوں، یہاں پہ اس ستارے کی زیارت کرا دوں. جبریل کی خوشی سے چھاتی چوڑی ہو گئی. دیکھ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں قربان جاؤں آپ کے حسنین پر، جسے دیکھتا رہا آج اس کی زیارت ہوگی. مولا نے فرمایا یا علی میرے قریب آ. علی قریب آئے. نبی نے فرمایا امامہ اتار. علی نے امامہ اتارا، پیشانی والا نور سامنے نکلا. جبریل نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتا ہے تیری نبوت کی قسم ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یہی وہ ستارہ تھا جسے جبریل دیکھتا رہا. کائنات نے لوٹا ہے حسین ابن علی کو. اجرکم اللہ.
کسی کو سمجھ آئی ہے میری بات، کسی کو نہیں آئی؟ ایک بار پھر کہتا ہوں، پوری کائنات نے لوٹا ہے زہرا کے غریب کو۔ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں پھر کہتا ہوں، پوری کائنات نے لوٹا ہے اس مسافر کو جس کے ساتھ اس کی بہنیں تھیں۔ اجر و کمال اللہ۔ میں کہتا ہوں پتھر دل ہے وہ بندہ جس نے ہے نہیں کی۔ حسین کی ماں راضی ہو بھائی محسن، کوئی سفر میں ہو نا اور اس کے ساتھ پردے دار ہوں، کوئی غیر بندے میں حیا ہونی چاہیے، شریف ہو۔ شریف وہی ہوتا ہے جس کا حسین کے گھرانے سے تعلق ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو بین بلند ہو رہے ہیں، میں دعا دے رہا ہوں، امام حسین کا زوار ہوں، اللہ آپ کی یہ بین کوکیں دھاڑیں بطول کی گواہی میں شمار فرمائے، کیونکہ بین کر کے رونا علی کی بیٹیوں کی حسرت ہے، کسی نے نہیں رونے دیا۔ کوئی مسافر سفر میں ہو، شریف کوئی بندہ مل جائے، کسی بات پہ سودا ہو، تجارت ہو، وہ یہ حیا کرتا ہے یار اس کے ساتھ بہنیں ہیں، اس کو لوٹوں نہیں۔ ایک جملہ میں پڑھتا ہوں، میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا وہی پڑھتا ہوں۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کربلا میں امام حسین پہنچے نا 2 محرم کو، غازی نے کہا مولا خیمے لگا دوں، امام نے کہا نہیں، میں بانی شریعت کا نواسا ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر خیمے نہیں لگا سکتا، میں چاہتا ہوں پہلی بار یہ لفظ سمجھنا جس کی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں، یہ لفظ سمجھنا سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں میں حسین چاہتا ہوں کہ جنگل میں پہلی بار جب میری بہن اترے تو اپنی جاگیر میں اترے، اپنی جاگیر میں اترے، جب تک میں خریدوں گا نہیں میں خیمے نہیں لگاؤں گا۔ عباس آئے بنی اسد کے قبیلے میں، بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں میں، بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں میں، بنی اسد کے قبیلے میں آئے، لوگوں نے دیکھا بڑا ہجوم تھا، لفظ سمجھنا لفظوں کی قیمت ہوتی ہے، لوگوں کا ہجوم تھا، دیکھی صورت، کمر بنی ہاشم ایسے تو نہیں تھا نا، 14ویں کا چاند بھی شرما جائے عباس کو دیکھ کر۔ لوگوں نے دیکھا اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تم جانتے ہو اس سردار کو، تم اس بادشاہ کو جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ مولا فرماتے ہیں نہر القمہ کی سائڈ پہ جو وہ 53 مربع میل رقبہ ہے غیر عباد بنجر، میں ان کے مالکوں سے ملنے آیا ہوں۔ ایک بندہ دوڑ کے گیا، وہ 3 بھائی تھے، ان کو بلا کے لے آیا، 2 بھائی آگے ہوئے، دیکھ کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت۔ لفظ سمجھنا، لفظ سمجھنا، وفا کا ایسے انعام نہیں ملتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت حکم کریں، بادشاہ سلامت حکم کریں۔ یہ سارا قبیلہ عباس کو بادشاہ کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قبیلے والوں نے دیواروں سے ٹکرے مارنے شروع کر دی جب عباس نے کہا کہ تم لوگوں کو میرا سردار بلاتا ہے۔ یہ رو کے کہتے ہیں جس سردار کا تیرے جیسا نوکر ہے وہ سردار کتنا عظیم ہوگا۔ یہ دوڑ کے آئے امام حسین کے پاس، امام نے پوچھا یہ زمین آباد ہوتی تو کتنی قیمت تھی؟ انہوں نے کہا جی 10,000۔ مولا نے فرمایا اس پہ باغ لگا ہوتا، تاریخ پڑھ رہا ہوں، باغ لگا ہوتا تو کتنی تھی؟ 20,000۔ مولا نے فرمایا اگر باغ پورا پھلا ہوتا تو پھر انہوں نے کہا 30,000۔ مولا فرماتے ہیں میں 60,000 درہم دیتا ہوں، یہ جگیر مجھے دے دو، جس کی بہنیں ہیں پردے آپ کے سلامت رہی ہے۔ لفظ سمجھنا، اس وقت یہ دیکھ کے کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں یہ زمین چھوڑ دے۔ امام فرماتے ہیں کیوں چھوڑ دوں؟ یہ دیکھ کے کہتا ہے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اس زمین سے نبی روتے چلے گئے ہیں،
یہ اس زمین سے نبی روتے چلے گئے ہیں، جس کا ہاتھ ہے پیارا نہیں کرنا۔ حسین رو کے کہتے ہیں اے بنی اسد والو، وہ نبی جو چلے گئے ہیں ان کی ماں زہرا نہ تھی، وہ نبی اکیلے آئے تھے، میرے ساتھ زینب جیسی بہن ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آخری جملہ ہے، آخری جملہ ہے، میرے ساتھ زینب جیسی بہن ہے۔ انہوں نے کہا ہم منت کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میں اس زمین کو آباد کروں گا، یہ کل معلا بنے گی، یہ معلا ہوگی۔ کبھی وقت ہوا تو یہ علی عمران بتائے گا تجھے لفظ معلا کے کتنے معنی ہیں، ہزاروں معنی ہیں۔ میں نے گھنٹوں خطاب کیا لفظ معلا پہ، ایک لفظ بتاتا ہوں، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا۔ معلا اسے کہتے ہیں جہاں پہ اللہ ہو، یا عرش معلا ہے یا کربلا معلا ہے، یا عرش معلا یا کربلا معلا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بیچنا چاہتے، آپ ایسے رہیں۔ امام فرماتے ہیں میں زمین لے کر پھر آپ کو واپس کروں گا، اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ حسین ابن علی کہتے ہیں اس کے بدلے میں یہی چاہتا ہوں، یہی چاہتا ہوں، یہی چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے زوار آئیں ان کی خدمت کرنا، انہیں مہمان ٹھہرانا، یہ حسین کا بدلہ ہو جائے گا۔ یہ ابھی باتیں ہو رہی تھی، یا یہ بنی اسد والے کہتے ہیں ہماری آنکھیں نہ ہوتی، ہماری آنکھیں نہ ہوتی وہ منظر نہ دیکھتے۔ دو شہزادے خیمے سے نکلے ہیں، ایک کا نام عون تھا، ایک کا نام محمد تھا۔ حسین کے کان پہ لگے، دیکھ کے کہتے ہیں ماما، اماں کہتی ہے اس جاگیر میں میرا حصہ بھی شامل کر دے، اس جاگیر میں میرا حصہ بھی شامل کر دے۔ جب حسین نے کچھ نہ کہا تو اس وقت عون نے اکبر کے آگے ہاتھ باندھے، اکبر بھائی ہم تجھ سے جاگیر نہیں لیں گے، تو حسین کو بول اماں کا حصہ لے لے۔ محمد رو کے کہتا ہے اکبر اگر تو کہے گا تو میری قبر بھی تیری جاگیر سے باہر بنے۔ اللہ لعنت اللہ۔